اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم۔ کتاب تعلیم احکام میں ہمارا درس آج 26واں ہے جو نماز جماعت کے احکام کے بارے میں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا اتفاق ہے، امت مسلمہ کا اتحاد ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اسلام نے کافی زور دیا ہے اور اس کی بقا کے لیے مخصوص قسم کی عبادت اور اس کی بقا کے لیے مخصوص قسم کی عبادتیں رکھی ہیں، انہی میں سے ایک نماز جماعت بھی ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جو جامع الشرائط ہے، دوسرے نمازیوں کے آگے کھڑا ہو اور بقیہ افراد منظم صف بنا کر اس کے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کریں۔ اس نماز میں جو شخص آگے کھڑا ہو اسے امام جماعت اور اقتداء کرنے والے کو ماموم کہتے ہیں۔ یعنی جو شخص آگے کھڑا ہوگا اسے امام اور جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ہیں اقتداء کر رہے ہیں وہ ماموم کہے جائیں گے، یا جو شخص آگے کھڑا ہے اسے مقتدا اور جو اس کی یعنی اقتداء کر رہے ہیں انہیں مقتدی کہا جائے گا۔ ٹھیک، امام اور ماموم یا مقتدا اور مقتدی۔ مقتدی کون ہے؟ جو نماز پیچھے پڑھ رہا ہے۔ مقتدا کون ہے؟ جس کی اقتداء ہو رہی ہے، یعنی جو نماز پڑھا رہا ہے۔ نماز جماعت کی اہمیت یہ تھی۔ کہہ رہے ہیں نماز جماعت کی اہمیت اس بات سے قطع نظر کہ روایات میں نماز جماعت کے سلسلے میں کتنا زور دیا گیا ہے اور قدر ثواب ہے، یعنی اور کس قدر ثواب ہے، فی الحال احکام کی روح سے اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ نماز جماعت میں شرکت ہر ایک کے لیے مستحب ہے، بلے نماز جماعت میں شرکت ہر ایک کے لیے مستحب ہے، خاص طور سے وہ شخص جو مسجد کے نزدیک رہتا ہے۔ نمبر 2، اگر نماز جماعت قائم ہونے والی ہے تو فرادہ پڑھنے کے بجائے جماعت کا انتظار کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ نماز جماعت ہوگی تو آپ فرادہ نہ پڑھ کے جماعت کا انتظار کریں، یہ مستحب ہے۔ نمبر 3، نماز جماعت اگرچہ تاخیر سے کیوں نہ پڑھی جائے اس فرادہ نماز سے بہتر ہے جو اول وقت پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4، مختصر نماز جماعت بھی فرادہ نماز سے بہتر ہے، وہ طولانی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی نماز جماعت مختصر طریقے سے ہو رہی ہے اور فرادہ نماز آپ طولانی پڑھ رہے ہیں، لمبے سورے پڑھ رہے ہیں، رکوع میں کافی دیر رہ رہے ہیں، سجدے میں کافی دیر آپ رکے ہوئے ہیں، قنوت آپ کے لمبے ہیں اور جو مستحبات ہیں وہ سب ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جماعت میں آپ صرف واجبات کو ادا کر رہے ہیں، زیادہ لمبی آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ امام جماعت ہے وہ زیادہ لمبی جماعت نہیں کرا رہا ہے، جلدی تمام کرا رہا ہے۔ تو کیا ہے، اس فرادہ طولانی نماز سے یہ مختصر نماز جماعت بہتر ہے۔ یہ سب عظمت ہے نہیں ہے نماز جماعت کی، سب عظمت ہے نہیں ہے، سب عظمتیں ہیں۔ یہ مختصر نماز جماعت بھی فرادہ نماز سے بہتر ہے، وہ طولانی ہی کیوں نہ ہو۔
نمبر 5، بغیر عذر کے نماز جماعت کو ترک کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس عذر نہیں ہے تو اسے جماعت ترک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے جماعت حاصل کرنی چاہیے۔ آگے سمجھیں۔ نمبر 6، نماز جماعت کو لاپرواہی کی بنا پر چھوڑ دینا جائز نہیں ہے، یعنی آپ بلا وجہ نماز جماعت چھوڑ دیں تو اس کو چھوڑنا صحیح نہیں، جائز نہیں ہے۔ نماز جماعت کے شرائط، یعنی نماز جماعت میں کیا کیا شرطیں پائی جاتی ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں۔ نمبر 1، ماموم امام سے آگے نہ کھڑا ہو۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے پیچھے ماموم ہے، وہ امام سے آگے نہ جائے، نہ کھڑا ہو، بلکہ آگے امام ہونا چاہیے۔ امام ہے نہیں، امام جماعت، جو جماعت کرا رہا ہے، نماز آپ کو پڑھا رہا ہے، وہ آگے ہونا چاہیے، اور بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو، یعنی امام آگے ہو اور امام تھوڑا پیچھے ہو۔ نمبر 2، امام کی جگہ مامومین کی جگہ سے بلند نہ ہو۔ جہاں امام کھڑا ہوا ہے امام جماعت، وہ مامومین کی جگہ سے بلند اونچائی پر نہ ہو۔ صحیح۔ نمبر 3، امام ماموم اور صفوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ امام یہاں کھڑا، اس سے جو ہے کافی دوری پر امام کھڑا ہوا، نیت کیے ہوا ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس کے فوراً پیچھے ہونا چاہیے، بس تھوڑا فاصلہ، زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ صفیں لگی ہوئی ہوں، پھر تو چاہے کوئی کتنی دور پہنچ جائے، لیکن اگر صفیں نہیں ہیں اور تھوڑے پہ جو ہے وہ مامومین ہیں اور نماز جماعت ہو رہی ہے، تو جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ امام کے قریب کھڑا ہو۔ صحیح۔ نمبر 4، امام اور ماموم یا بقیہ صفوں کے درمیان کوئی دیوار یا پردہ حائل نہ ہو، البتہ مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان پردہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی امام اور ماموم اگر نماز پڑھ رہے ہیں، مردوں کی جماعت ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، بیچ میں نہ دیوار ہو نہ پردہ ہو، کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر مرد اور عورتیں چاہیں نماز پڑھنا تو بیچ میں پردہ ڈالا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ امام اور ماموم یا بقیہ صفوں کے درمیان کوئی دیوار یا پردہ حائل نہ ہو، البتہ مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان پردہ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 5، امام جماعت بالغ ہو، عادل ہو اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو۔ امام جماعت جو ہے بالغ ہو، عاقل ہو اور عادل ہو۔ صحیح۔ یہاں پر انہوں نے صرف بالغ اور عادل ذکر کیا ہے، ظاہر ہے بالغ کے ساتھ عاقل ہونا بھی ضروری ہے، اور عادل ہو اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو۔ اقتداء کیسے کریں؟ اب یہ سوال ہے۔ نماز جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ، نماز جماعت میں کیسے شامل ہوا جائے، کیا اس کا طریقہ ہے؟ کہہ رہے ہیں ہر رکعت میں صرف قرات یا رکوع کی حالت میں امام کی اقتداء کی جا سکتی ہے۔ ہر رکعت میں قرات کے درمیان یا رکوع کی حالت میں امام کی اقتداء کی جا سکتی ہے، یعنی آپ نماز جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر امام کے رکوع میں بھی شامل نہ ہو سکے تو اس کے بعد والی رکعت میں شریک ہو، اور اگر رکوع میں پہنچ گیا ہے تو یہ اس کی ایک رکعت شمار ہو جائے گی، یعنی رکوع میں شریک ہو یا رکوع سے پہلے شریک ہو قرات میں، تو اس کی رکعت پوری شمار ہو جائے گی۔ اقتداء کی مختلف صورتیں، جی اقتداء کی صورتیں، پہلی رکعت
نمبر 1، قرأت کی حالت میں ماموم حمد و سورہ نہیں پڑھے گا. قرأت کی حالت میں ماموم حمد و سورہ نہیں پڑھے گا. جب امام پڑھ رہے ہیں حمد و سورہ، امام جماعت پڑھ رہا ہے، تو پھر حمد و سورہ کی ماموم کو ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی اعمال امام کے ساتھ انجام دے گا، یعنی باقی اعمال خود انجام دے گا لیکن امام کے ساتھ ساتھ دے گا. کہہ رہے ہیں رکوع میں بھلے. نمبر 2، رکوع میں سبھی اعمال امام جماعت کے ساتھ انجام دے گا. سارے اعمال امام جماعت کے ساتھ انجام دے گا. دوسری رکعت، نمبر 1، قرأت کی حالت میں ماموم حمد و سورہ نہیں پڑھے گا. جب امام قرأت کر رہا ہے، امام جماعت قرأت کر رہا ہے، تو ماموم حمد و سورہ نہیں پڑھے گا. اس کے علاوہ قنوت، رکوع، سجدے امام کے ساتھ بجا لائے گا. اور جب امام جماعت تشہد پڑھے تو احتیاطی واجب یہ ہے کہ اس طریقے سے بیٹھے جیسے کھڑا ہونا چاہ رہا ہے. یعنی امام کی دوسری ہے اور ماموم کی پہلی ہے، تو کیسے بیٹھے گا اس وقت؟ جیسے کھڑا ہونا چاہ رہا ہے. کیا ہے یہ؟ احتیاط واجب. چنانچہ اگر نماز 2 رکعتی ہے تو 1 رکعت اور بیٹھ کر نماز قائم کر لے گا، اور 3 یا 4 رکعتی ہے تو اپنی دوسری رکعت میں، جبکہ امام جماعت کی تیسری رکعت ہوگی، حمد و سورہ پڑھے گا، باوجود ہے کہ امام جماعت تسبیحۃ اربع پڑھے گا. لیکن چونکہ آپ کی دوسری ہے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ حمد و سورہ. اور جب امام جماعت تیسری رکعت کر کے چوتھی رکعت کے لیے اٹھے گا تو ماموم کو چاہیے کہ پہلے تشہد پڑھے، پھر اٹھے اور تیسری رکعت کی قرأت امام کے ساتھ انجام دے. امام آخری رکعت میں تشہد و سلام کے ساتھ نماز تمام کر لے گا، لیکن ماموم کھڑے ہو کر باقی ماندہ نماز پڑھے گا. نمبر 2، رکوع میں اگر شریک ہو رہا ہے، امام کے ساتھ رکوع بجا لائے اور باقی نماز اسی طرح بجا لائے جیسے بیان ہو چکی ہے، لیکن ماموم کھڑے ہو کر باقی ماندہ 1 رکعت پڑھ لے گا. چونکہ امام کے ساتھ جو ہے وہ کہاں شریک ہوا ہے، یعنی امام کے ساتھ رکوع بجا لائے اور باقی نماز اسی طرح بجا لائے جیسے بیان ہو چکی ہے، لیکن ماموم کھڑے ہو کر باقی ماندہ 1 رکعت پڑھ لے گا. ٹھیک، تو آج ہم یہیں پر اس پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور باقی جو ہے وہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.